آج میں چاہ رہا تھا کہ آج جس طرح بلوچستان یونین آف جرنلسٹ نے صحافیوں کے نام پر جو شہداء ہے ان کے نام پر جو ہے نا وہاں پر ایک سیمینار ٹائپ کا رکھا اور ان میں ان کو اخراج تحسین بھی پیش کیا اور ان کے لیے دعائیں بھی کر لی گئی ان صحافیوں کے لیے جو شہید ہو چکے ہیں مختلف ادوار میں، بم دھماکوں میں، ٹارگٹ کلنگ میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح ہماری تنظیمیں رہی یا اس طرح ان کی فوٹو سیشن تک رہی تو کیا سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے؟ دیکھیں اس وقت تک گزشتہ اگر دیکھا جائے 2001 سے اب تک کوئی 44 کے قریب جو ہے ہمارے جرنلسٹ مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں 24 ایسے ہیں جن کو اسپیسیفک ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا گیا. جی جی. ہمارا یہ معاملہ تو ہے، اب تھریٹس ہمیں ابھی بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ابھی نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں وہ جو تھریٹس کا جو ریشو ہے وہ تھوڑا شاید کم ہوا ہو یا اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہوا ہو، لیکن تھریٹس اب بھی موجود ہیں. ابھی ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے شہداء فاؤنڈیشن بنائی ہے اپنے لوگوں کے لیے. شہداء فاؤنڈیشن ان صحافی جو خاندان ہیں ان کے لیے تھوڑا بہت جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کو ہم مالی حوالے سے دیگر جو ایشوز ہوتے ہیں بچوں کے اسکول وغیرہ وہ اکموڈیٹ ہم کر رہے ہیں، اور آگے انشاءاللہ جب تک ہم ہیں تو ہم اس کو کریں گے. رہی بات حکومت کی، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس 44 جرنلسٹ کی میں بات کر رہا ہوں ان میں سے 24 کی جو اسپیسیفک ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، آج تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے لوگوں کو کس نے ٹارگٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، آج تک ہمارے لوگوں کی FIR تک نہیں کاٹی گئی ہے. دیکھیں عموماً کوئی بھی ایشو ہوتا ہے یا کہیں پہ خدا نخواستہ کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، کوئی مارا جاتا ہے، کم سے کم پولیس یہ تو کرتی ہے نا، نامعلوم افراد کے خلاف تو FIR چیک کرتی ہے. ٹھیک. ہاں، افسوس کا مقام یہ ہے کہ اتنے ہمارے اسٹرگل کے باوجود حکومت نے آج تک ہمارے لوگوں کا FIR تک نہیں کاٹا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کیا ہے کہ جی جو لوائقین ہیں ان کو ہم تھوڑا بہت مالی تعاون کریں، اکموڈیٹ کریں گے تھوڑا سا. قلم اٹھاتے ہیں، آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو کیا آپ یعنی جب میں سوچ رہا ہوں کیا آپ 100 دفعہ نہیں سوچیں گے اس کے اوپر کہ میں یہ لفظ الفاظ جو ہے یہ میرے لیے بہتر ہوں گے، کیونکہ زندگی کا بھی سوال ہوتا ہے. دیکھیں ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ حقیقت لکھ نہیں سکتے. جی جی. جب ہم لکھتے ہیں تو ہم ضرور سوچتے ہیں اس پہ کہ اگر میں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے یا یہ رپورٹ میں نے لکھی ہے، اس میں سے ایسے کون سے ورڈ ہو سکتے ہیں جس کو میں نے دوبارہ جو ہے ری چیک کر کے ان کو میں نے سافٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، نہیں تو کہیں نہ کہیں سے فون آئے گا اور وہ نمبر بھی شو نہیں ہوتا ہے کہ کس نے مجھے فون کیا. ٹھیک ہے، بالکل ڈیفینیٹلی. دیکھیں ایک ایسا وقت بھی ہم نے گزارا، ہمارے سامنے دھماکے ہوتے تھے، ہم نے اپنے لوگوں کی لاشیں بھی اٹھائیں، اپنے زخمی بھی اٹھائے. ایک ایسا بھی دور تھا، ایسا بھی دور ہوتا تھا سامنے آ کے آپ کے سامنے آپ کے آفس میں بیٹھ کے اگلا بندہ بندوق ٹیبل پہ رکھ کے آپ سے کہتا تھا کہ آپ نے یہ رپورٹنگ ایسے کی، فلانے کے حق میں کیا، یہ کیا، یہ سارا ہم نے فیس کیا ہے، ہمیں پتہ ہے. لیکن ایک ٹائم پہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم گھر سے نکلتے تھے، یقین مانے ہمیں بالکل یہ یقین نہیں ہوتا یا یہ امید نہیں ہوتی کہ ہم شام کو پھر اپنے گھر پہنچیں گے. صحیح. ٹھیک ہے، اور گھر والوں کو ہم نے بالکل یہ بتایا ہوا تھا کہ نکل تو رہا ہوں، پتہ نہیں واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا. یہ سچویشن ہم نے گزاری ہے. پھر ظاہر ہے کہ فیملی ہے وہ آپ تو صرف اپنے لیے پریشان نہیں ہوتے، اگر اپنے ذات کی پریشانی ہو بندہ بہت کچھ فیس کر سکتا ہے. صحیح. جب آپ کی پریشانی جو ہے آپ کی فیملی اور خاندان تک آ جائے تو بہت جگہ جو ہے آپ کمزور پڑ جاتے ہو. تو آپ نہیں سمجھتے کہ صحافیوں میں جو ہے نا یونٹی نہیں ہے؟ آج آپ نے دیکھا کہ آج ان کا دن منایا جا رہا تھا صحافیوں کے دن کے حوالے سے، شہداء کے، تو آپ کو 4 بندے ہی بمشکل پریس کلب میں نظر آئے وہ سیمینار میں. دیکھیں یہ احساس پہ ہے. میں سمجھتا ہوں جو جتنے سینئر لوگ تھے جنہوں نے تمام ٹینیور فیس کیا ہے، گزشتہ 15-20 سال جنہوں نے فیس کیا ہے، وہ ضرور ادھر موجود تھے. جو نئے ہمارے لوگ آئے ہیں جن کو گزشتہ سچویشن کا پتہ نہیں ہے، ان کے وہ ہسٹری کا ہماری پتہ نہیں ہے کہ ہم نے
کس کس مشکلات سے یہاں تک ہم آئے ہیں، یا تھوڑا بہت وہ ریلیکس ہیں، میم بھی اس میں آپ کا ہاتھ ہے، اس میں کسی اور سینئر کا ہاتھ ہے، اس میں میرا بھی تھوڑا بہت شاید ہاتھ ہو سکتا ہے، ان کو شاید وہ اتنا بڑا بلڈنگ جب دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی خیرات میں گورنمنٹ نے ان لوگوں کو بنا کے دی ہے، جبکہ اس کا کلر سے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے خون سے بنا ہے، ہمارے صحافیوں کے خون سے بنا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو دنیا میں محنت کی ہوئی ہے۔ جی دیکھیں ایک تو آپ جس بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں، ابھی جو ہمارے نئے لوگ آتے ہیں وہ ظاہر ہے بیٹھ کے کینٹین میں چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کہیں پہ انہوں نے مووی دیکھنا ہو مووی دیکھ لیتے ہیں، اپنا ایک شغل میلہ کر کے شام کو گھر چلے جاتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا یہ جو 2 منزلہ بلڈنگ بنی ہے اور یہ جو گراسی بنی ہے، اس میں جو پول لگے ہیں، اس میں جو سینئرز ہیں جنہوں نے محنت کی ہے ان کا کتنا بڑا محنت اس میں شامل ہے۔ دیکھیں یہ احساس کی بات ہوتی ہے، صرف میں جرنلسٹ کی بات نہیں کروں گا، ہر طبقے میں جب آپ کو اپنے لوگوں کا احساس ہوگا، آپ یہ سمجھیں گے اگر کوئی بندہ مارا گیا ہمارے بیچ نہیں ہے، آپ احساس کر کے اس کے سال میں ایک بار آ کے اس کو آپ یاد کریں گے تو یہ آپ کے احساس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میرا فیملی ممبر ہے۔ اگر آپ نہیں آتے، وہ احساس آپ کے اندر نہیں ہے، تو اٹ از مین کہ وہ آپ ان کو اپنا نہیں سمجھتے۔ اور سوال میرے ذہن میں، کیونکہ ہمارے صحافی حضرات بھی بلوچستان کے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے لیے جو ہے کیا کیا ہے صحافتی میدان میں، کیونکہ گزشتہ جو حکومتیں تھیں انہوں نے وہ اعلانات تو کرتے تھے لیکن ان کی ثمرات جو ہے آج تک صحافی برادری نہیں دیکھی ہے، اور یہ گھروں کا جو معاملہ تھا، آپ بھی بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں، تو وہ گھروں کا کیا بنا؟ ہاؤسنگ اسکیم کی بات کریں۔ دیکھیں ہاؤسنگ اسکیم میں اس گورنمنٹ نے یہ مہربانی کر لی جرنلسٹ کے لیے، انہوں نے ہمیں ایگزیکٹ لوکیشن دے دی جرنلسٹ ہاؤسنگ کے لیے، کالونی کے لیے۔ علاقہ اگر اناؤنس کر دیں گے تو بڑا اچھا رہے گا تاکہ وہ دہشت گرد جو ہے نا وہ وہاں پہ اپنا پہلے سے تیاری کر لیں۔ فی الحال تو میں نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے نا، فی الحال نہیں بتا سکتا۔ بہرحال یہ ہوا تھا، پھر یہ ہے کہ جس علاقے میں یہ جو ہاؤسنگ اسکیم کی لینڈ ہمیں ملی ہے وہاں پہ جو ریٹ ہے، جو مارکیٹ ریٹ ہے، وہ کوئی 2000 سے 2200 پر فٹ ہے، لیکن گورنمنٹ بلوچستان نے ہمیں پر فٹ 50 روپے کا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی 150 کے قریب لوگ کام کرتے ہیں، اس میں سے شاید 20-25 لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیسے پے کر سکتے ہیں 50 کا، ٹھیک ہے، باقی آپ کے میجورٹی میں 100 کے قریب یا 115-20 کے قریب ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں فری آف کاسٹ دیں۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم فری آف کاسٹ دینا ہماری پالیسی نہیں ہے۔ اچھا، یہ لاہور یعنی پنجاب کے صحافیوں کا اور اسی طرح اسلام آباد کی جو صحافی ہیں اور خیبر پختونخوا کے، کیا ان کو جو ہاؤسنگ اسکیم کا جو قصہ ہے وہ بھی اسی ٹائپ کا ہے یا ان کو فی سبیل اللہ دیے ہوئے؟ زیادہ تر فری ہے نا، باقی صبح اسلام آباد میں اور لاہور میں کے پی کا مجھے نہیں پتا، میں نے اس پہ وہ نہیں کیے، اور کراچی میں یہاں پہ فری آف کاسٹ دیا ہے جرنلسٹ کو۔ بلوچستان میں لینڈ فری آف کاسٹ دیا ہے، باقی جو ہے کیونکہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد بڑے شہر ہیں، وہاں پہ پھر انہوں نے انویسٹر لائے ہیں، یہ انسٹالمنٹ پہ انہوں نے پیسے دیے ہیں، انہوں نے گھر بنا کے دے دیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوا ہے، ایک نہیں کافی سارے ہوئے ہیں۔ ابھی بلوچستان حکومت کو یہ پرپوزل ہم نے دی تھی شروع میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو پالیسی سندھ اور پنجاب نے بنایا ہو وہی ہم بنا لیں۔